فضائل صدقات میں سے قرآن پاک کی آیات ہے، اس کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ جل شانہ کا ذکر آ جائے تو وہ اس کی عظمت کے خیال سے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب اللہ جل شانہ کی آیاتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کی ایمان کو زیادہ مضبوط کر دیتی ہے، اور لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے واسطے خرچ کرتے ہیں۔ بس یہی ہے سچے ایمان والے، ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ فرماتے ہیں کہ دل کا ڈر جانا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کھجور کے خشک پتوں میں آگ لگ جانا۔ اس کے بعد اپنے شاگرد شہرین خشب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے شہر، تم بدن کی کپکپی نہیں جانتے؟ انہوں نے عرض کیا جانتا ہوں۔ فرمایا اس وقت دعا کیا کرو، اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ بناتی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری کون سی دعا قبول ہوئی ہے اور کون سی نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یہ کس طرح معلوم ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ جس وقت میرے بدن پر کپ کپی آ جاوے اور دل خوف زدہ ہو جاوے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جائے ان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پر ظلم کا ارادہ کرے یا کسی اور گناہ کا قصد کرے اور اس سے کہا جاوے کہ اللہ سے ڈر، تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاوے۔ حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات فرمایا، حارث کیا حال ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں بے شک سچا مومن بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوچ کر کہو کیا کہتے ہو؟ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہاری ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ میں سچا مومن بن گیا؟ عرض کیا میں نے اپنے نفس کو دنیا سے بھر لیا، رات کو جاگتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور جنت والوں کی آپس کی ملاقاتوں کا منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور جہنم والوں کے شور و شغب اور واویلا کا نظارہ بھی آنکھوں کے سامنے ہے، یعنی دوزخ جنت کا تصور ہر وقت رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حارث بے شک تم نے دنیا سے اپنے نفس کو پھیر لیا، اس کو مضبوط پکڑے رہو۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اور ظاہر بات ہے کہ جس شخص کے سامنے ہر وقت دوزخ اور جنت کا منظر ہو وہ دنیا میں کہاں پس سکتا ہے؟ میرے دوستوں، بزرگوں، صحابہ اکرام کی ایک بات کروڑوں اربوں والی بات ہے، کس طرح ان لوگوں نے مجاہدہ کیا اور کس طریقے سے ان لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم قربانی دے سکتے ہیں، ہم اللہ کے احکامات اور نباسوں کے مبارک طریقوں پر چل سکتے ہیں، اور انہوں نے چل کر دکھایا۔ اور پھر قرآن میں اللہ پاک ان سے راضی ہوا، ان کی طرف آیاتیں ان کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔